السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام حضرات نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش و مبارک سے سماعت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا وسرعادم ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا۔ جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لیں، جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو علیہ السلام وہ بھی آ کر دیکھ لیں، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا۔ اتر کر طور سے موسیٰ چلے آؤ مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی صفات سے متصف فرمایا۔ آقا دو جہاں ہی کو صفات سے متصف نہیں فرمایا، بلکہ حضور کی پوری امت میں اپنے صفات عطا فرمایا، یہاں تک کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی سننے اور دیکھنے والا کیا، اپنی صفت عطا فرمائی۔ لیکن سننے دیکھنے کی طاقت جو ایک کافر میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ایک مسلمان میں ہوتی ہے، مسلمان سے زیادہ مومن میں ہوتی ہے، مومن سے زیادہ سننے دیکھنے کی طاقت اللہ کے ولی میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ طاقت شہید میں ہوتی ہے سننے اور دیکھنے کی، اس سے زیادہ طاقت صدیق میں ہوتی ہے، صدیق سے زیادہ سننے دیکھنے کی طاقت نبی میں ہوتی ہے، نبی سے زیادہ سننے دیکھنے کی طاقت ہم تو جانتے ہی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا۔ سب رسولوں میں سب سے بلند مرتبہ ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ادھر فرمایا ونوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم اپنی زمین اور آسمان کی بادشاہت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ انبیاء علیہ السلام سوال بھی کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے، ایک مدت تک کلام سنتے رہے، کلام کرتے رہے، کلیم سے ملقب بھی ہو گئے، جب چاہتے جاتے اللہ سے کلام کر لیتے۔ لیکن کلام کرتے کرتے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سنتے سنتے دیکھنے کی خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ شریعت مطہرہ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی باہر نہ جائے، کہ غیر مرد اگر سنیں گے تو سنتے سنتے
دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی، جیسے اللہ کا کلام سنتے سنتے اللہ کو دیکھنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام میں پیدا ہوگی۔ اس لیے آواز بھی باہر نہ جانے پائے، نہ محروم نہ سنے۔ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں گفتگو کرنی پڑتی ہے لوگوں سے، تو پس پردہ گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن احتیاط کو ملحوظ رکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا۔ زنا حرام ہے، ہم سنتے ہیں شریعت مطہرہ میں زنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو کجا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ایسے ہی لا تقربوا الصلاۃ بھی فرمایا، نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ تو بڑا آسان ان کے لیے ہوتا تھا جو گلی گلی نماز کا ڈھنڈورا لیے پھرتے ہیں، نماز کا کھمبا بغل میں دبائے پھرتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے بھی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھتے، آیت پوری نہیں کرتے، صرف اپنے جیسے بشر کہنے کے لیے کفر میں خود مبتلا ہیں، دوسروں کو کافر بنانے کے لیے اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ آگے یوحا الیہ نہیں پڑھتے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے فرماتے حضور۔ یہ برابری کا دعویٰ کرنے والے تیرے پر تیرے باپ پر کوئی وحی آئی، آ سکتی بھی ہے وحی ان پر۔ اسی طرح اگر یہ لوگ یہی مانا لیں، یوحا الیہ نہ پڑھے، انما انا بشر مثلکم ہی پڑھے، تو ان کو چاہیے وانتم سکارا ترک کر دیں، لا تقربوا الصلاۃ پکڑ لیں، نماز کے قریب مت جاؤ فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ کیوں پڑھ رہے نماز؟ مگر فرما رہا اس وقت مت جاؤ نماز کے قریب جب تم نشان کی حالت میں ہو۔ تو ان کو چاہیے جو یوحا الیہ پڑھنا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، انما انا بشر مثلکم ہی کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وانتم سکارا کو چھوڑ دیں، لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کریں، لا تقربوا الزنا پر عمل کریں، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ سمٹمز جسے کہتے ہیں، جیسے آج کل لوگ مرض تو متعدی مذہباً نہیں ہوتا، ایک صحابی آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیماری مجھ میں نہیں تھی، میں ایک اونٹ خرید کے لایا، وہ اونٹ کو تھی، وہ اونٹ سے مجھ کو لگ گئی۔ تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کو بیماری کہاں سے لگی؟ مطلب یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک سے دوسرے کو وہ بیماری لگنا کوئی ضروری نہیں، لیکن ہم جیسا عقیدہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ گمان کے قریب ویسا ہی کر دیتا ہے۔ میں نے تو اپنے ایک پیر بھائی کے ساتھ ٹی بی ہونے کے باوجود اس کو رپورٹ میں کہ ٹی بی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے گلاس میں پانی پیا، ان کے ساتھ روٹی کھایا۔ نہیں لگتی بیماری جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ تحفظ حفظ ما تقدم کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اعتقاد اور تصدیق کے جو درجے ہیں، ایک عمل ہم نہیں کر سکتے جو عمل اللہ کا ولی کرتا ہے، وہ اپنا مقام رکھتے ہیں، تصدیق کا درجہ ہے، ایمانیات ہے، ان کے مراتب ہیں۔ ایڈس کی بیماری والے انتقال ہوگا، خبر میں اترنے کے لیے ڈر رہے ہیں، چشمے کی روڈ پہ قبرستان، اہل خاندان خبر میں اترنے ڈر رہے ہیں، دوست احباب ڈر رہے ہیں، ایڈس کی بیماری تھی کہیں خبر میں اتریں گے تو ہم کو نہ لگ جائے، ہائے ہائے ایسے کیسے لگتی ہے؟ امت رسول اللہ تو ہے، کیا ضروری ہے کہ زنا کی وجہ سے یہ بیماری لگے؟ کیسے آپ نے تصدیق کی کہ وہ زنا کیا اور یہ بیماری اسے لگی؟ اگرچہ کہ اس
حرام عمل کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر امتی اس وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو۔ میں نے کہا ہم اتریں گے اس کی خبر میں۔ آج تو کوئی بیماری نہیں لگی، ہم اس کی خبر میں اترے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو خبر میں اتارے۔ ستاری کیا ہے پھر؟ ستار الوئی بھی کیا ہے؟ ایک جبہ مبارک حضور کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ ان کو دینا جو یہ جواب دے کہ میں عیب چھپاؤں گا۔ تو حضور نے جس سے پوچھا ہر ایک نے ایک ایک بات بتائی، لیکن حضرت علی کرم اللہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حضور میں عیب چھپاؤں گا لوگوں کے۔ تو حضور نے فرمایا ایسے ہی جواب دینے والے کو یہ جبہ دینے کا حکم ہوا ہے۔ آج ہم عیب اچھالتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ کل میدان حشر میں تمہارا عیب نہ کھلے، عیب کھلنے کا دن ہے وہ، تم چاہتے ہیں کہ اس دن عیب نہ کھلے، لوگ تمہارا عیب نہ دیکھیں، تو تم دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو چھپایا کرو۔ آج تو انتخابی جذبات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، محافل اٹینڈ کر رہے ہیں، مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں، مواعظ سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نقص ملا کہ ہم اس کو اچھالیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو اذیت دیں۔ نہیں، ہم کو تو عیب چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اولیاء اللہ جن کے سامنے ہمارے دل شیشے میں جیسے کوئی چیز ہوتی ویسے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کو اندر باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں شریعت کی روک اگر نہ ہوتی تو میں بتاتا تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا اٹھا کر رکھتے ہو۔ تمہارے دل میرے سامنے ایسے جیسے کوئی چیز شیشے میں رکھی ہوئی ہے، اندر سے بھی نظر آتی ہے، باہر سے بھی نظر آتی ہے۔ شریعت کی روک نہ ہوتی تو بتا رہے ہیں کہ تم حرام کھاتے ہو یا حلال کھاتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ خلیفہ مستنجد باللہ حاکم وقت جب آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتا تو آپ اندر چلے جاتے، جب وہ آ کے بیٹھ جاتا آپ اندر سے آتے تو اس کو کھڑے ہونا پڑتا۔ وہ آیا اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر، 11 تھیلیاں بھر کے اشرفی لایا، اور جو پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ بھول گیا۔ رخصت ہونے لگا تو آپ نے کہا تم کو سوچ کے آئے تھے سوال کے لیے؟ بولے ہاں حضور، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں نظر آنے کے لیے لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ آپ نے اس کو تخلیے میں لے گئے، بھائی سب کو ہٹا کے سنگل کیوں لے گئے، تخلیے میں کیوں لے گئے، علیحدہ کیوں کرے؟ عیب چھپانا چاہتے ہیں، اور عیب چھپانے کی وجہ بھی بتا رہے ہیں غوث پاک۔ اس نے نذرانے میں تھیلیاں پیش کیا تو آپ ایک بڑی تھیلی اشرفیوں کی اٹھا کے اس کو موڑنے لگے، نچوڑنے لگے، اس سے خون ٹپکنے لگا اشرفیوں کی تھیلی سے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں سے محصولات لے کر خون چوس کے ان کا جمع کیا، وہ خون میں میرے ہاتھ رنگنا چاہتا ہے؟ تو نصیحت کے لیے آیا نا، تجھے یہ نصیحت ہے کہ محصولات بند کر دے، عوام پر سے ٹیکسز بند کر دے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں تجھے تخلیے میں اس لیے لایا کہ تیرے دل میں رسول اللہ سے محبت کی ایک چنگاری ہے، اس لیے بند کمرے میں تیرا عیب تجھ پہ ظاہر کر رہا ہوں۔ اگر وہ عشق نہیں ہوتا، حضور کی محبت کی چنگاری تیرے دل میں نہیں ہوتی، تو یہاں سے یہ خون بازاروں سے تیرے دربار تک بہا دیتا، تو تجھے رسوا کر دیتا۔ دیکھیں کوئی مسلمان بھائی کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اب پھر ہم اس کے عیب کو اچھالنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیمات نہیں ہے، یہ تعلیمات قادریہ نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ عیب کو چھپائیں، لیکن ہم بھی یہ سوچیں اگر ہم عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، ایک جہتی میں اور محبت میں، ملنساری میں جو کام ہمارے آگے بڑھتے ہیں وہ اختلاف اور انتشار میں آگے نہیں بڑھتے۔ چھوٹی موٹی بات کو درگزر کر دینی چاہیے، پکڑیں اور گرفت کریں۔ پوچھا گیا کہ آپ فلاں مقام پہ کیوں نہیں آئے، اس کا سبب کسی اور پہ ڈھکل دیں۔
اپنے اندر معیار ہے، مزاج ہے، بولو کھل کے بولو میں اس وجہ سے نہیں آیا. کسی تیسرے پہ کیوں ڈھکلتے ہو اس بات کو؟ کیا ہمارا معیار ہے؟ کیا ہماری تعلیمات ہیں؟ کیا بزرگوں کا طریقہ ہم نے اپنایا؟ پھر وہ انتشار پھیلتے ہی چلا جاتا ہے. انتشار کو ختم کر کے یقین مانیے ہر خاندانوں میں پھوٹ ہے، قرب قیامت پہ ایسی ہوگا. لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے بزرگوں کے صدقے میں خاندان کے دو فریق جو بہت دور ہیں ایک دوسرے سے، اگر وہ بالمشافہ مل بیٹھے تو سارے اختلافات صرف ایک السلام علیکم میں ختم ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہو بھی سکتا ہے. ایک السلام علیکم میں سارے اختلاف انتشار ختم ہو سکتے ہیں. ہر خاندان میں یہ چیز. کبھی دوریاں ایسی ہوتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم شاید برسوں نہیں مل سکیں گے، لیکن کوئی ایک حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کو مجبوراً حالات ناسازگار ہوتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے. جب ہم جاتے ہیں اور وہ ہمیں گلے سے لگاتے ہیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. مومن کو اس طرح جینا چاہیے. واقعات سن لینا، بزرگوں کا تذکرہ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کو روب عمل لائیں، عمل میں لانے کی کوشش کریں. میرا یہ یقین ہے بڑے سے بڑے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے اہل خاندان کو اپنی طرف سے پہل کریں. السلام علیکم کب تک وہ جواب نہیں دے گا. لیکن میرا ایک پیر بھائی ایسا بھی تھا، میرے 100 سلام کا جواب نہیں دیا، جن کے کیا پورے 100 متعدد موقعوں پر. اس کے بعد مجھ میں بھی نفس آ گئی، میں نے بھی بند کر دیا. لیکن پھر بھی سیدی مرشدی کا صدقہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی والدہ کے انتقال پر میں مسجد میں پہنچ گیا اور مجھے ڈاؤٹ تھا کہ کوئی وہابی نماز جنازہ نہ پڑھائے. یہ تو پڑھانے دوں گا نہیں، یہ میرا پیر بھائی ہے. وہ آگے بڑھا، السلام علیکم کہہ کے مجھ سے گلے ملا، کہنا کیا بھائی آپ میری ماں کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے؟ میں بولا بخوب، بالکل پڑھائیں گے. ختم ہو گئے ہمارے سارے اختلافات. یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. تاکنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کس موقع پر ٹوٹے ہوئے سے جڑ جاؤں. توڑنے کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کا بہت ثواب ہے، جڑے ہوئے کو توڑنے کا کوئی ثواب نہیں. خسارہ ہے، نقصان ہے. ہر خاندانوں میں یہ چیز بہت جگہ آ گئی. ابھی ہمارے مولانا مشتاق، ہمارے محمد خان صاحب بیاوائے صاحب اشرف بیاوائے سرکار کا تذکرہ کر رہے تھے. وہ منظر آنکھوں میں پھر گیا، چندر آسماسوں کا، 4 مینارے گنبد کے اطراف، اوپر بھی ایک کلش، 5 چاند. حالیہ ہماری چچیری بہن کا انتقال ہوا اورنگ آباد میں. ہم کو جانا نصیب ہوا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے ممبر چلے جائیں گے. کار کا انتظام ہوگا. پہلے نادر سے، مالیگاؤں سے، جنتور سے جالنا پہنچے. صبح کے 5 بجے نکلے ہوئے، شام میں 6 بجے انبر شریف پہنچ گئے. مولانا کہہ رہے تھے وہ منظر ہماری آنکھوں میں پھر رہا تھا جو دیکھ کر آئے، تازہ تازہ منظر. ابھی تو گنبد پر ہرا کلر ہو رہا ہے. کمل ٹائپ کے جو پھول ہیں اس کو کمل کا ہی کلر کیا جا رہا ہے. ایک مینار جو باقی ہے وہ مینار باقی ہے. لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد آئی کہ وہ جو درخت جس سے شکر گرتی تھی، برسوں استفادہ کیا گیا، وہ درخت مسواک کا ہے جو بدھ کریم نے دادا پیر کے مسواک کر کے اس مسواک کو زمین میں گاڑ دی تھی. وہ آج ایک درخت کی شکل میں اسی سے شکر گرا کرتی تھی اور آج بھی وہ درخت موجود ہے. ہم لوگ 45 سے 40 منٹ کے اندر عصر اور مغرب پڑھ کے جلدی کھانا کھا کر، کیونکہ موزن صاحب لائٹ کھولے نہیں تھے، ابھی تو وہاں لائٹ آئی. بورویل بھی ہے، ایک لیٹرین بھی بنا، ایک چھوٹا ہاؤس بھی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے. لیکن رات میں کوئی ابھی بھی ٹھہرتے نہیں، لائٹ بھی بند تھی. پھر ہمیں دور کا سفر تھا وہاں سے اورنگ آباد. یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، مقام پر ایک ہیرے کو بھی، پتھر کو نگینا جب بناتے نا، تراشنے والے کو پوچھو
یہ پتھر نگینا کیسا ہو گیا، یہ نامکاری کیسے ہو گئے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بلند مقامات کیسے مل گئے؟ تو شاعر لکھتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت، بغیر تکلیف اٹھا کے نام کام نہیں ملتا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ نگینا بننا آسان نہیں ہے، لیکن جب اولیاء اللہ کی قربت مل جاتی ہے، ان کی چاہت میں آ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں بھینس کا گوبر کسی کام کا ہے نہیں، لیکن جب اپلی بن کے اپلی جل جاتی ہے، وہ گوبر جب خاک بن جاتا ہے، وہی کا خاک چاندی کو مانجتے ہیں، اس خاک سے تو چاندی چمک اٹھتی ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے، اللہ خود فرما رہا ہم دنیا میں بھیج کے حاضر ناظر نہیں بنائے حبیب، آپ کو حاضر ناظر ہماری بارگاہ سے ہی بنا کر بھیجے۔ دنیا میں بھیج کے رحمت للعالمین نہیں بنائے حبیب، ہماری بارگاہ سے ہی آپ کو ہم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ دنیا میں بھیج کے تاہو یا سے نہیں بنائے حبیب، دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری بارگاہ سے ہی ہم نے آپ کو بنا دیا۔ حاضر و ناظر بارگاہ سے بنا کر بھیجا، آ کر نہیں بنے۔ بشارت دینے والے بارگاہ الہی سے بن کر آئے، آ کر نہیں بنے۔ ڈرانے والے بارگاہ الہی سے بن کر آئے، آ کر نہیں بنے۔ سراج منیر بارگاہ الہی سے بن کر آئے، آ کر نہیں بنے۔ آئے ہیں ہمیں بنانے کے لیے، کافر کو مومن بنانے کے لیے، بت پرستی سے ہٹا کر خدا پرست بنانے کے لیے ہمارے آقا۔ یہی نہیں کہ جیسے یہ جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا دیوبندی جماعت یا وہابی جماعت یا سعودی جماعت کہتی ہے کہ ایک پوسٹ مین آیا آپ کے گھر کو پوسٹ دے دیا چلے گیا، اس کی کوئی عزت توقیر تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ پر، وہ ڈیوٹی مین تھا، ہر کرا خط دیا چلے گیا۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول بھی قرآن دے دیے، اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ توقیر کہیں کو، تعظیم کہیں کو، سلام کیوں، درود کیوں؟ یاد رکھیں، بلغ ما انزل الیک پڑھ کر جو لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، آپ ادھر متوجہ رہیے۔ بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا، آپ کا کام ہے وہ بندوں تک پہنچا دینا۔ معاذ اللہ پوسٹ مین کی مثال یہ کافر دے رہے ہیں۔ سنیے، بلغ ما انزل الیک کس کے لیے ہے؟ اور وتزکیہم بہا کس کے لیے ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم کس کے لیے ہے؟ انا صلاتک سکن لہم کس کے لیے ہے؟ یہ غور کرنا، فرق کرنا پڑے گا۔ بلغ ما انزل الیک یہ صدیقین کے لیے نہیں ہے کہ پہنچا دو ہمارا کلام، شہداء کے لیے نہیں ہے، اولیاء کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اے حبیب ان کو تو میدان حشر میں بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی، درجات کی بلندی کے لیے بھی وہاں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ بلغ ما انزل الیک کافروں کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے ہے، ابو لہب کے لیے ہے، عتبہ کے لیے ہے، دشمنان رسالت کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اے حبیب غمگین مت ہو، آپ کا کام تو ان کافروں تک ہمارا کلام پہنچا دینا، ایمان والے کو تو جنت میں بھی اس کے درجات بلند کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بلغ ما انزل الیک کافروں کے لیے ہے۔ اگر یہ کافر ہیں تو پڑھتے رہیے ہی کہ ان تک پہنچانا رسول اللہ کا کام ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ صرف کلام پہنچانے آئے، بلکہ ہم کو خدا رسیدہ بنا کر خدا کا مخرب بنانے اور جنت میں بھی درجات بلند کرانے والے ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیسے کیسے دھوکے باز پھر میٹھی میٹھی صورتیں بنا کر دین کی باتیں کرتے ہیں۔ بلغ ما انزل الیک، پوسٹ مین سے مثال دینے والے یہی کافر ہیں۔ ابھی مولانا مصطفیٰ خان صاحب سے سنا ہے آپ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے بندو، تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، رب المشرقین والمغربین بھی ہے، یوں بھی پہچان سکتے ہو، للہ ملک السماوات والارض سے بھی پہچان سکتے ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے
الحمدللہ رب العالمین سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں، لیکن یہاں هو الذی نہیں ہے، للہ ملک السماوات والارض کے آگے هو الذی نہیں ہے۔ هو الذی کے معنی کیا ہے؟ هو الذی کہاں آ رہا ہے؟ وہاں ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، ارے تم مجھے یوں پہچانو، میں وہ ہوں جو اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، یوں مجھے پہچانو۔ رسول اللہ کی نسبت سے مجھے پہچاننے والا مومن ہے، ان کی نسبت سے مجھے جانو، ان کی رسالت سے مجھے پہچانو، ان کی شفاعت سے مجھے پہچانو، ان کی عطا سے مجھے پہچانو، ان کی دین سے مجھے پہچانو۔ یہ تعلیم هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے پروردگار، وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، اور کیسے رسول بھیجا؟ یتلو علیہم، ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کے دلوں میں بھرتے ہیں۔ خالی پہنچانے نہیں آئے، دلوں کو پاک کرنے بھی آئے ہیں، پاک کر کے اس میں کتاب اور حکمت کا علم بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ڈائنامائٹ لگا کے چار مینار گرا دینا بڑا آسان ہے، عمارت کو ڈھانے کے لیے منٹ نہیں لگتا ہے، لیکن عمارت بننے کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی۔ تو ان بے دینوں کی باتوں میں مت آئیے۔ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت، سعودی جماعت، یہودی جماعت، ان کی باتیں مت سنیے۔ اہل خبیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مارکس میں پڑے پڑے، حیدرآباد کے ہر محلے میں ایک مسجد بن چکی ان بے ایمانوں کی، اور یہی درس ہے، یہی تعلیم ہے، ایک پوسٹ مین کی طرح پہنچانے کے لیے۔ معاذ اللہ، کیا تو نے پہچانا؟ تو اپنے باپ کو بھی کبھی پوسٹ مین بولا؟ اپنی اماں کو بولا کبھی صفائی والی، جھاڑو دینے والی؟ اکرام کرتا ہے باپ کا، ماں کا، بھائی کا۔ جس آفس میں کام کرتا ہے، اگر وہ کہتا ہے 15 اگست 26 جنوری ناریل پھوڑ، تو ناریل بھی پھوڑ دیتا ہے تنخواہ بٹانے کے لیے۔ کچا کھوپرا بھی کھا لیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان ہاتھوں سے ہم نے کبھی ترنگے کے آگے ناریل نہیں پھوڑا۔ پھوڑنے والے پھوڑتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ جمہوریت کا ترنگا ہے، ایک ہی رنگ نہیں ہے، اس میں 3 رنگ ہیں، ہمارا بھی رنگ ہے۔ ہم نے نہیں کیا یہ کام، یہ کرتے ہی جماعت پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے جو تعلیم، جو تربیت ہمیں اولیاء کے آستانوں سے ملتی ہے، اس کو روبے عمل لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے اپنے حبیب کو مبعوث فرما کر ان کے دلوں کو پاک کر کر کتاب اور حکمت کی تعلیم بھرنے والا ہم نے اپنے حبیب کو بنایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میرے حبیب کی تشریف آوری سے پہلے یہ جن کے دل پاک ہو کے جس میں کتاب و حکمت کا علم بھرے گیا، یہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ فی ضلال مبین، یہ کھلے گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے حبیب آ کر ان کو گمراہی سے باہر نکالے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حبیب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اب یہی بے ایمان کہتے ہیں نہیں، وہ شاہد کے معنی گواہ کے ہے، حاضر ناظر کے نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے، تھوڑی تشریح اور ہو جائے، گواہ کسے کہتے ہیں؟ اندھے کو، مقام واردات پہ غیب نہیں ہے جھوٹی گواہی دینے والے کو؟ ارے گواہ کہتے اسے ہیں جو مقام واردات پر حاضر ہو اور اندھا نہ ہو، ناظر ہو، آئی وٹنس کے ساتھ گواہی دے کورٹ میں، میں مقام واردات پہ موجود تھا اور دیکھ رہا تھا فلاں نے فلاں کو قتل کیا، یہ گواہ ہے۔ گواہ کے بھی معنی لے تو وہی معنی، حاضر ناظر، اندھا نہ ہو، ناظر ہو، مقام واردات پہ حاضر ہو۔ کون کافر کتنا کفر کر رہا ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کون مشرک کتنا شرک کر رہا ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کون منافق کتنا نفاق پھیلا رہا ہے میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کون مومن کتنا ایمانی کام کر رہا ہے میرے آقا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، دل کو دیکھ رہا ہوں نہیں فرما رہے ہیں۔ خشوع خضوع کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ خدا کا خوف دل میں، خشیت دل میں، خشوع دل میں، محبت الہی دل میں، خوف الہی دل میں۔ بتا رہے آقا تیرے دل میں کتنا خوف اور محبت الہی ہے، میں وہ خشوع خضوع کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے،
میرے آقا فرما رہے ہیں اقیموا صفوفکم فانی اراکم من ورائی، تم اپنی صفیں سیدھی رکھو اس لیے کہ انی اراکم من ورائی، جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سامنے بھی دیکھتا ہوں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ صفیں سیدھی رکھنے کا حکم دے رہے ہیں آقا، نہ صرف صف کو دیکھ رہے ہیں بلکہ صفیں باندھنے والوں کے دل میں خشوع خضوع کا جو تعلق ہے اس خشوع خضوع کو بھی میرے آقا دیکھ رہے، اس لیے فرما رہا شاہدہ، اے ظاہر و باطن کے دیکھنے والے، اے حاضر و ناظر، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا ویکون الرسول علیکم شہیدا، اے حبیب ہم ساری امت پر آپ کو گواہ بنا کر میدان حشر میں لائیں گے، سب کے گواہ رہیں گے آپ، ہر ایک کی حرکات و سکنات کو آقا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھتے بھائی، نہیں دیکھتے بولنے والا مسلمان ہی نہیں ہے، کیوں جاتے ہیں ان کی جماعت میں؟ نہیں دیکھتے، کھلے بول رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا میرے حبیب دیکھتے ہیں، گواہ بن کر آئیں گے، کل میدان حشر ہے، میدان حشر میں گواہی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا امتی کافر کیوں رہا؟ اے نوح تمہارا امتی کافر کیوں رہا علیہ السلام؟ یا تمہارا امتی کافر کیوں رہا؟ یا موسیٰ تمہارا امتی کافر کیوں رہا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے حبیب ہر نبی سے پوچھیں گے کہ تمہارا امتی ایمان کیوں نہیں لا، لیکن اے حبیب لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، دوزخوں کے یعنی کافروں کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، ہر نبی سے پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ کما کہو تبلیغ کا حق آقا دو جہاں ہی نے ادا فرمایا ہے، اس لیے نہیں پوچھیں گے، جیسے کہ تبلیغ کا حق ہے۔ جب حضور سے پوچھے گا انبیاء سے کہ تم نے تبلیغ نہیں کی تھی، تمہارا فلاں امتی ایمان کیوں نہیں لایا، تو وہ کہیں گے ہم نے تبلیغ کی الہ العالمین۔ تو اللہ پوچھے گا تمہارے گواہ کون ہیں؟ انبیاء سے پوچھے گا تمہارے گواہ کون ہیں؟ تو انبیاء کہیں گے امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، ہم تھے اس وقت، نوح علیہ السلام کا دور ہم دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہم دیکھے، پھر وہ ہم کو گواہ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے امت محمدیہ تو نہیں تھی، ہم سے پوچھے گا تم ان کے گواہ کیسے؟ ان کا دور تو تم دیکھے نہیں، تم تو خاتم النبی کی امتی ہو، تم انبیاء سابقین کی گواہی کیسے دیتے ہو تبلیغ کی؟ تو امت محمدیہ کہے گی تیرے حبیب کے فرمانے سے بے دیکھے تجھ کو ایک مان لیے، بے دیکھے جنت پہ ایمان لا لیے، بے دیکھے قیامت پہ ایمان لا لیے، بے دیکھے موت پہ ایمان لا لیے، مالک یوم الدین پہ ایمان لا لیے، انہی کے فرمانے سے انبیاء کی تبلیغ کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک کو طلب فرمائے گا اے حبیب آپ کی امت پچھلے انبیاء کی تبلیغ کی گواہی دے رہی ہے، کیا آپ کی امت صحیح گواہی دے رہی ہے؟ تو حضور ہماری گواہی کی تصدیق کریں گے، اسی کو فرما رہا ہے وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے حبیب ان سب پر ہم آپ کی تصدیق لیں گے، آپ کی گواہی لیں گے، آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ کہاں تک ہمارے آقا کی نظر ہے؟ دیکھیے کہاں تک دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ان سے چھپی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں شب معراج میں اپنے رب کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کے دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پائی اور میں نے جان لیا ما کانا و ما یکون، کیا تھا کیا ہوگا، سارے علوم مجھ کو معلوم ہو گئے، سب کچھ جانتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھے حضور کیا جانتے ہیں تو اس سے پوچھو کیا نہیں جانتے۔ اے کافر پوچھنے والے تیرے کفر کو بھی جانتے ہیں، میرے ایمان کو بھی جانتے ہیں، کس درجے تو کافر ہے وہ بھی جانتے ہیں، کس درجے ہم مومن ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے گناہ مٹانا بھی جانتے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کروانا بھی جانتے ہیں، ہماری شفاعت بھی جانتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دیتے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن جو دامن گدائی پھیلاتا ہے، جو سوالی بن کر جاتا ہے، گدھا بن کر جاتا ہے، بھکاری بن کر جاتا ہے، اس کو تو دینے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔
ایک تو عام اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے حبیب دے رہے وہ لے لو، جس سے منع کرنے رک جاؤ۔ اور پھر یہ بھی سائلین کے بارے میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے، حبیب آپ بخیل نہیں، اے حبیب آپ کے ہاتھ خالی نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بھکاری آپ کے پاس آئیں گے، سائل آئیں گے، ان کو مت جھڑکو، ان کو عطا کرو، یہ آپ سے نہیں تو کس سے مانگیں گے؟ اے حبیب ان کو سرفراز کرو۔ ہمیں اسلام، ایمان، رحمان، قرآن، اللہ جب رسول اللہ سے ملا تو اور کون سی شے ہے دنیا کی جو حضور نہ دے سکے؟ کس سے ملا؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہاں سے ملا؟ محمد رسول اللہ سے ملا۔ تو پھر یہ اولاد، دولت، مال، جان، عزت، آبرو، حفاظت، تحفظ، جنت کی نعمتیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ کل میدان حشر میں حضور ہماری گواہی کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہم نے حضور سے انبیاء سابقین کے حالات سنا، ان کے تبلیغ کا طریقہ سنا اور ان کی گواہی دی۔ ہماری گواہی کی تصدیق پر ثبت کریں گے مہر، تصدیق کی تو ہمارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں تو اس کے خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانے والا تڑپتا ہے، روتا ہے، درود پڑھتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، درد سے تڑپتا ہے میرے آقا، تو آقا اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ وہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اگر کوئی خود اپنے ہاتھوں سے محروم ہونا چاہتا ہے، دامن گدائی پھیلانا نہیں چاہتا، مانگنا نہیں چاہتا، تو اس کو دیں گے بھی کیوں؟ تبلیغ تو ہمارے آقا نے کی، کما خو تبلیغ کا حق ادا فرمایا، اس لیے فرما دیا لا تصلوا علی اصحاب الجحیم۔ اے حبیب ہر نبی سے پوچھیں گے، لیکن ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا جہنمیوں کا۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد حاضر ناظر بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجا، اور پھر فرشتے 70,000 روزانہ صبح آپ کی بارگاہ میں آسمان سے آتے ہیں، تو بغیر کعبہ گئے کیا آتے ہیں؟ پھر شام میں 70,000 آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ تعظیم کے ساتھ پیش کر کے جاتے ہیں۔ اور ایسی تڑپ، ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ صبح جو 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، قیامت تک ان کا نمبر آنے والا نہیں، روز نیا گروپ آئے گا۔ شام میں 70,000 آنے والے بھی اضطرابی کیفیت سے جاتے ہیں کہ پھر قیامت تک ان کا نمبر آنے والا نہیں، روز نیا گروپ 70,000 کا آئے گا۔ اس سے ہم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ فرشتے کتنے۔ اب اگر کوئی بغیر کعبہ گئے کہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہے، وہ جا سکتا ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ لیکن جو کعبہ جانے والے مدینہ طیبہ نہیں گیا، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، فرما رہے آقا دو جان۔ بغیر کعبہ گئے کہ مدینہ جا سکتے ہیں، لیکن بغیر کعبہ جا کے جو مدینہ نہیں جاتا، بغیر کعبہ جا کے مدینہ شریف جا سکتے ہیں۔ علامہ مدنی میاں نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی 1974 میں مکہ مسجد میں، شہزادے غوث پاک میقات آئی، لوگ احرام بن رہے، کہنے لگے حضرت آپ کیوں احرام نہیں بنتے؟ تو بولے میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، میں وہاں سے احرام باندھوں گا جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے باندھا تھا۔ تو پھر حج کے بعد، تو بولے حج کے بعد پھر مدینہ طیبہ جاؤں گا، پہلے مدینہ طیبہ جاؤں گا، پھر حج کروں گا، پھر مدینہ طیبہ جاؤں گا، پھر انڈیا واپس ہوں گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ حج کرے، مدینہ طیبہ آ گئے۔ امام مالک ہے، امام شافعی ہیں، یاد ہے تو بولیے، امام مالک رضی اللہ عنہ، مالکیوں کے امام، مدینہ طیبہ پہ آ گئے۔ ہر سال حج کا موسم آتا، لوگ کہتے آپ بود و باش تو اختیار کر لیے مدینہ طیبہ میں، حج کا مہینہ ہے، حج کر کے آ جائے۔ بولے میں نہیں جاتا، میرا فرض ادا ہو گیا، میں مدینہ شریف میں آ گیا، اب یہاں سے نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے؟
تو بولے میں مدینہ شریف میں مرنا چاہتا ہوں، کعبے جاؤں وہاں موت آ گئی تو کیسا ہوں گا؟ میری تمنا تو مدینے میں موت آنے کی ہے، یہ کعبے میں مرنا نہیں چاہتا، کعبے کے کعبہ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، میں دوران حج میں ہوں اور وہاں موت آ گئی تو میری تمنا باقی رہ جائے گی، میرا فرض ادا ہو گیا، میں مدینہ طیبہ آ گیا، اب یہیں اپنی موت چاہتا ہوں۔ آقا کا ارشاد ہے جو مدینے میں مر سکتا ہے، یہ فرماتے ہیں آقا، جو مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے، میں مدینے میں مرنے والے کی شفاعت کروں گا۔ اور کوئی کافر مر گیا تو ابو جہل کا مرا، تو جو مدینے میں مر سکتا ہے سے مراد جو مسلمان، جو بندے مومن، جو آقا کی شفاعت کا طلبگار ہے، منکر شفاعت نہیں۔ جنت البقیع میں مرنے والے کو راتوں رات رجال الغیب وہاں سے میت نکال کر کفرستان میں پہنچا دیتے ہیں، کفرستان میں دفن ہونے والے مومن کی میت کو جنت البقیع پہنچا دیتے ہیں۔ مرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں وہاں کافروں کے، کئی سعودیاں مرتے ہیں روز، کئی سعودی مرتے نا، منتقلی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ رجال الغیب کو مقرر کیا ہے اسی کام کے لیے، راتوں رات غلط مقامات پہ دفن ہونے والے ایمان والوں کو لے جا کر حضور کے قریب دفن کیا جاتا ہے اور وہاں بدعقیدہ لوگوں کو اکھاڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے ہماری کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں اور ادب والے امتی رہیں، توقیر والے امتی رہیں، تعظیم والے امتی رہیں، درود والے امتی رہیں، سلام والے امتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ اختلافات آتے لیکن قریبی رشتہ دار کا سلام بند نہیں کرنا، قریبی رشتہ دار فون کیا تو کٹ نہیں کرنا، رشتہ داروں کے بارے میں پرسش ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ملنے جا رہے ہیں ادھر سے اگر بندوق چل رہی ہے، تیر چل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی سیفٹی کے لیے بریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن متلاشی رہیں گے، کم سے کم مرنے کے بعد پہ خبر تو پہنچاؤ اس کے اصالے ثواب کے لیے جو زندگی میں تم پر تیر و تلوار اٹھایا کرتا تھا، لیکن تھا ایمان والا، درود والا، سلام والا، کبھی تو خبر پہ چلے جاؤ۔ 3 خل، 1 سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف، یہ قرآن کا ثواب تو اسے پہنچاؤ۔ ہاں غوث پاک فرماتے ہیں رشتہ دار اگر تمہارا دشمن ہے تو کم سے کم دور سے اس کے لیے دعائے خیر تو کر دو۔ دعائے خیر کرنے کا حکم دیے ہیں، اور ہم الجھن پیدا کریں گے، پھر ہم اپنے آپ کو قادری بولیں۔ دادا پیر کے 2 مرید، بڑی محبت دوستوں میں، اور ان کے بیویوں میں بڑا اختلاف، دوستوں میں بڑی محبت، بیویوں میں ٹگ آف وار، جنگ۔ تو دونوں دوست ایک مرتبہ اس کے حضور، ہم تو بڑی محبت سے رہتے ہیں، ہماری بیویوں میں نہیں بنتی سرکار۔ دادا پیر سن لیے، اور رات میں دونوں دوست خواب میں دیکھ رہے ہیں ریشمی تاگے الجھے ہوئے ہیں، گچھا بنے ہوئے ہیں ریشمی تاگوں کا، وہ الجھاؤ کو تاگوں کے دادا پیر کھول رہے ہیں۔ کیا ہے اس خواب کی تعبیر؟ ریشم کس کے لیے جائز ہے؟ عورتوں کے لیے۔ ریشمی تاگوں میں جو گٹھیاں پڑ گئے، گچھا جو الجھاؤ ہو گیا، اس کو دور کر رہے ہیں، یعنی ان کی بیویوں میں محبت پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہم غرضی دوستی رکھتے ہو، لالچی دوستی رکھتے ہو، اس سے یہ فائدہ ہو گیا، بس اس کے بعد یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی انگریزوں کی ہے میرے بھائی، مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ ڈیوائڈ کرو، لڑاؤ، حکومت کرو، انگریزوں کی پالیسی۔ عیسائی طریق پہ جانا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئوں کو چھوڑنا۔ اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا، شب برات،
300 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی قبول نہیں ہوتی، دائمی شرابی دائم الخمر ہمیشہ پیتا اس کی قبول نہیں ہوتی. تو صدقہ دل سے توبہ کر لیں، شب برات قریب ہے، 300 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اس میں بھی اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا، یہ پیشانی کو سجدے میں جھکانے کا مقصد کیا، یہ قیام کیوں، رکوع کیوں، یہ سجدے کیوں، تلاوت کیوں؟ کوشش کریں ہم اپنے بھائی رشتہ دار کو سلام کریں، پہل کرنے کی. خندہ پیشانی سے جو سلام میں پہل کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو جو 100 رحمتیں سلام کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، تو خندہ پیشانی والے اور پہل کرنے والے کو 90 ملتی ہیں، اس میں سے 10 جواب دینے والے کو ملتے ہیں. ہم اپنے 90 کا نقصان کر لینا چاہ رہے ہیں، کر لیجئے. سلام کرنے میں نقصان کیا ہے؟ ہمارے پاس سنی ایسے ہیں وہابیوں کو سلام کرتے ہیں، جو حضور کو سلام نہیں بھیجتا، اور رشتہ دار کا سلام بند. نہیں وہ وہابی ہے مگر ہمارے کو پڑھاتے تھے. ارے میرے کو بھی پڑھاتا تھا ایک وہابڑا، کئی وہابڑے پڑھائے ہم کو بھی، کالجوں میں بھی پڑھائے، دینی مدرسوں میں بھی پڑھائے. پوچھ کے تھے سرکار کا نہیں، ہمارا کب ہونا؟ پڑھ لینا، ڈگری حاصل کر لینا ایک الگ چیز ہے، روب عمل لانا اس چیز کو. اختلافات کو ختم کرنا، ٹوٹے ہوں کو جوڑنا، جڑے ہوں میں فرق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اس سے بدترین نقصان پہنچتا ہے. ایمان ضائع ہونے کا ڈر ہے. اخلاص نیت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ہم سلام کریں. سیدی سوختی رضی اللہ عنہ دکانوں کے سامنے سے گزرتے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. چلے ایک دکاندار پوچھا، حضرت نہ کچھ لیتے نہ دیتے، نہ خریدنا فروخت، سلام کر رہے چلے جا رہے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا میری خرید و فروخت جاری ہے، سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے، جواب دینے والے کو کم ثواب ہے، لیکن تجھے بھی ثواب پہنچا رہا ہوں، میں بھی ثواب پا رہا ہوں جو سلام کر کے گزر رہا ہوں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ولی ہیں، بڑے فقیہ بھی ہیں، جا رہے ہیں ایسے مقام سے جہاں کوئی پہچانتا نہیں. چھوٹا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، آگے بڑھ گئے، بچہ ہے کیا سلام کروں. آگے بڑھتے ہی خیال آیا میرے سرکار بچوں کو سلام کرتے تھے، تو سنت ترک کر دیا، چل پلٹ بچے کو سلام کر. پلٹ کے آگے بچے کو سلام کیے. بچے نے کہا وعلیکم السلام یا عبداللہ بن مبارک. وہاں کوئی پہچانتے نہیں آپ کو، یہ معصوم بچہ کیسا پہچانا؟ تو آپ اس کو دیکھنے لگے، بولے یہ تو کچھ قرب الہی والا معلوم ہوتا ہے، کچھ پیدائشی ولی معلوم ہوتا ہے، یہاں کوئی پہچانتے نہیں، میرے نام کے ساتھ جواب دے رہا ہے، اس سے تو کچھ سیکھنا چاہیے. بولے بابا نفس اور محبت میں فرق کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ اور نہ یہ سلام نہیں کر کے گئے تھے، یہ تو نفس تھی نا، پلٹ کے آ کے سلام کرے، اسی کا نام محبت ہے. ہمارے عبداللہ بن مبارک جانتے ہیں جس، لیکن سوال کر کے ہمیں بتا رہے ہیں نفس سلام نہیں کرنے دیتی، اور سلام جو کرتا ہے وہ محبت والا ہوتا ہے. سلام میں پہل اور خندہ پیشانی کے ساتھ تو زیادہ ثواب ہے. نہیں 2 رکعت نفل پڑھیں گے مگر دل میں بغض رکھیں گے. انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. ایک گاؤں میں اختتام کر دیتا ہے واقعہ کو. ایک مولانا پہنچے، اتفاق سے گاؤں کے کنویں میں کتا گر کے مر گیا. تو بولے مولانا پوچھیں گے کیا کرنا، کتا مر گیا کنویں میں. تو مولانا نے کہا پورا پانی خالی کر دینا، جو پانی نیا آیا وہ پی سکتے ہیں. کتا مر گیا نا گر گیا، پورا پانی خالی کر دے گا مولانا جلدی جلدی. اس کے بعد بولے نہیں پہلا پانی مولانا کو پلائیں گے، بعد میں پئیں گے اپن. پیالے میں پانی لیے گئے، مولانا پورا کنواں خالی کر دیے، یہ پہلے پانی آپ پی کے بتائیے پھر ہم پئیں گے. مولانا دیکھیے وہ پیالے میں کتے کے 2 بال تیر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ بولے کتے کے بال ہے مولانا. تو کتا کہاں ہے؟ بولے کنویں میں ہے. کنویں میں کتا رکھ کے کنواں خالی کرا، پورا خالی کر دیا.
کتے کو کنویں میں رکھ کے 1000 بار بھی کنواں خالی کریں گے وہ کنواں پاک نہیں ہوگا. پہلے اس کتے کو نکالو, بعد میں کنواں خالی کرو, جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا. دل میں کینہ رکھ کے, بغض رکھ کے, عداوت رکھ کے, ڈاؤن کرنے کی سازشیں رکھ کے, بھائی کو نقصان پہنچانے کے وساوس, اس کو استقامت دے کے سینے میں, پھر گلے مل کے السلام علیکم بولے تو کیا حاصل میرے بھائی؟ پہلے سینے سے یہ بغض کے کتے کو نکالو, پھینکو, اس کو گولی مارو, اس کے بعد سینہ ملاؤ. ہاں, ہاتھوں میں ہاتھ اور دلوں میں ہے فاصلے, اس دوستی کا نام ابھی زیر غور ہے. ہاتھ میں ہاتھ ہے, دل میں فاصلہ ہے. آگے تھے بھائی سامنے, کیا کروں, ہاتھ ملا کے نکل گیا. کائی کو ملا ہے بھائی؟ بولنا تھا وانٹیڈلی, میں نہیں ملا تھا ہاتھ, آپ سے میرے کو اختلاف ہے. پوچھتا تھا سامنے والا کیا اختلاف ہے بھائی, کلیئر کر کے گلے ملتے تو کتنا اچھا تھا. ہمارے اندر چاہیے کہ اخلاص, اور خاص کر رشتہ داروں سے, رشتہ داروں میں پھوٹ نہ پڑنے دیں. کوئی خطا, کوئی قصور ہو گئی, شادی میں نہیں تو موتا میں پہلے ملتے تھے, اب آج کل شادیوں میں بھی نہیں جا رہے, موتا میں بھی نہیں جا رہے. جاتے تھے نا, جاتے تھے, روٹ کے مناتے تھے, ہماری بچی کی شادی ہے آپ نہیں آتے, بول رہے ہم سے قصور ہو گیا معاف کر دو, وہ آ جاتے تھے. اب تو گڈھے پال رہے ہیں سینے میں ہم لوگ. انہوں آئے تھے, اچھا عورتوں سے مشورہ ہو رہا, وہ ان کے بچے کی شادی ہے, اب جانے کا ہے, اپن جائیں گے. بیگم کو پوچھ رہے ہیں کیا کریں گے, انہوں نے کیا دیے تھے اپنی بچی کی شادی کا تحفے میں؟ بہت مہنگا تھا وہ, مہنگائی کا دور ہے, جب سستا تھا 100 روپے لفافے میں رکھ کے دے دیں گے. بیویوں سے مشورہ, اچھا ٹھیک ہے لفافہ تم بند کر رہے, 200 رکھ دو. بیوی 100 بولی, ان کو ٹھیک بول کے راضی کر لو. ادھر شبیداری بھی چلتے رہتی, ادھر 200 روپے تو اپنے رشتے دار کو بھی جاتے نا جی, نہیں جاتے, نہیں وہ بھی بولی سے ہی رکھیں گے. اس میں نقصان ہے. بیویوں کی باتوں کو سن کے رشتے داروں سے دوری اختیار کرنا. بیویوں کو چاہیے میں اپنے مائکے سے مل کے رہوں گی, اور میری بھاوج اپنے میرے گھر میں جو ہے اس کا تعلق باقی نہ رہے, اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائے, بھائی جاؤں گی. ارے تم بھی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آقا فرماتے ہیں کسی کی بیٹی کو تم اپنے گھر میں لائے, اس کی آزادی سے اپنی قید میں لائے. جس قیدی سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے, قیدی کا دل قید میں لگ جاتا ہے. آپ کی بچی بھی کہیں قید ہو کے جاتی ہے, کسی کی بیٹی بھی آپ کے گھر میں بہو بن کے قید ہوتی ہے. جیسے اپنی بیٹی کی زندگی ہم بہتر چاہتے ہیں نا, تو اپنی بہو کی زندگی بھی ہم بہتر چاہیں, تب جا کے اللہ تعالیٰ سرفراز کرتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں اس مجالس میں جو کچھ مواعظ ہو رہے ہیں اس سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما, خلوص عطا فرما, پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمارے گھروں میں, ہمارے علم میں, ہمارے عمر میں, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.